ہندوستان کے مہان شاسک اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دوارا کیا گیا ایک ایسا انصاف جسے دیش کی جنتا سے چھپایا گیا۔ آپ کو تمام لوگ الٹے سیدھے الفاظ کہتے ہیں، آپ کو لٹیرا کہتے ہیں، چور کہتے ہیں اور آپ کو ظالم کہتے ہیں، ہندوؤں کی مندروں کا توڑنے والا کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان کے ایک ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کا انصاف سر چڑھ کر بولتا ہے۔ آئیے آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں، اس کو سنیے اور حقیقت بیان کیجیے۔ آئیے آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں، اس کو سنیے اور خود فیصلہ کیجیے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کاشی بنارس کی ایک ایتہاسک مسجد دھنیڑا کی مسجد، یہ ایک ایسا اتہاس ہے جسے پنوں سے ہٹا دیا گیا، لیکن نسپکش انسان اور حق پرست لوگوں کے دلوں سے، وہ چاہے کسی قوم کے ہوں، کبھی نہیں مٹایا جا سکتا، اور جب تک یہ دنیا ہے تب تک اس واقعے کو لوگ یاد کریں گے اور کبھی نہیں بھولیں گے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حکومت تھی۔ کاشی میں بنارس کی ایک پنڈت کی لڑکی تھی جس کا نام شکنتلا تھا۔ اس لڑکی کو ایک مسلمان جاہل سیناپتی نے اپنی ہوس کا شکار بنانا چاہا اور اس کے باپ سے کہا کہ تیری بیٹی کو ڈولی میں سجا کر میرے محل پہ 7 دن کے اندر بھیج دینا۔ پنڈت نے یہ بات اپنی بیٹی سے کہی۔ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اور پنڈت سے بیٹی نے کہا کہ 1 مہینے کا وقت لے لو، اس کے علاوہ میں اور آپ سے کچھ نہیں کہوں گی۔ پنڈت نے سیناپتی سے جا کر کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے اور سونا نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی کو 7 دن کے اندر سجا کر آپ کے پاس بھیج سکوں، مجھے 1 مہینے کا وقت چاہیے۔ سیناپتی نے کہا ٹھیک ہے، ٹھیک مہینے کے بعد اپنی بیٹی کو بھیج دینا۔ پنڈت نے اپنی لڑکی سے جا کر کہا کہ بیٹا 1 مہینے کا وقت مل گیا ہے۔ لڑکی نے مغل شہزادے کا لباس پہنا اور اپنی سواری کو لے کر دلی کی طرف نکل گئی۔ باپ پوچھنے لگا آخر کہاں جا رہی ہو؟ بیٹی نے کہا میرے آنے کا انتظار کرو، میں اپنے وقت پر واپس آ جاؤں گی۔ صرف اتنا کہہ کر وہ لڑکی چلی گئی۔ وہ جا کر دلی پہنچی جہاں پر حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حکومت چل رہی تھی اور اس وقت کے وہی بادشاہ تھے۔ دن جمعے کا تھا اور جمعے کے دن اورنگزیب عالمگیر نماز کے بعد جب مسجد سے باہر نکلتے تو لوگ اپنی فریاد کی ایک چٹھی میں لکھ کر مسجد کی سیڑھیوں کے دونوں طرف کھڑے ہو جاتے اور حضرت اورنگزیب عالمگیر وہ چٹھیاں ان کے ہاتھ سے لیتے اور پھر ان پر آپ فیصلہ انصاف فرماتے۔ وہ لڑکی شکنتلا بھی اس قطار میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پہ نقاب تھا اور لڑکے کا لباس پہن رکھا تھا۔ جب اس کے ہاتھ سے چٹھی لینے کی باری آئی تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہاتھ پر ایک کپڑا ڈال کر اس کے ہاتھ سے چٹھی لی تو وہ بولی لڑکے کی آواز بنا کر کہ مہاراج میرے ساتھ یہ ناانصافی کیوں؟ سب لوگوں سے آپ نے سیدھے طریقے سے چٹھی لے لی، لیکن جب میرا وقت آیا تو آپ نے ہاتھ پہ کپڑا کیوں ڈالا؟ تب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ اپنے محل کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ محل کے اندر گئے، نوکروں کو حکم دیا کہ جو سب سے نیچے ایک شہزادہ کھڑا تھا جس سے میں نے کہا ہے کہ تم سے بعد میں بات کروں گا، جاؤ اسے میرے سامنے لے کر آؤ۔ لوگ گئے اور کہنے لگے اے نوجوان لڑکے چل، تجھے بادشاہ نے بلایا ہے۔ وہ لڑکی شکنتلا
جو لڑکے کے بھیش میں، لڑکے کے روپ میں، لڑکے کی شکل میں کپڑے پہنے ہوئے تھی، وہ وزیر کے ساتھ ان کے سپاہیوں کے ساتھ چلی گئی۔ وہاں پہنچی تو بادشاہ نے لوگوں سے کہا، اب تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ لوگ ہٹے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں بتاؤ۔ وہ لڑکی بولی، مہاراج میں کہنا یہ چاہتی تھی کہ جب سارے لوگوں نے آپ کو چٹھی دی تب آپ نے ان سے چٹھی سیدھے طریقے سے لے لی، لیکن جب میرا وقت آیا تو آپ نے اپنے ہاتھ پہ کپڑا ڈالا اور کپڑا ڈالنے کے بعد مجھ سے چٹھی لی۔ میرے ساتھ ایسا برتاؤ آپ نے کیوں کیا؟ آپ نے اس لڑکی کی طرف غور سے دیکھا اور فرمایا کہ بیٹا، اسلام میں غیر محرم یعنی پرائی عورت کو ہاتھ لگانا حرام ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تو لڑکا نہیں ایک لڑکی ہے۔ شکنتلا بادشاہ کے اس جواب سے حیرت میں آئی اور اس نے اپنے سر سے وہ پگڑی اتار دی اور بے نقاب ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اتنی دیر میں اورنگزیب عالمگیر نے اپنے سر کا عمامہ، اپنے سر کی پگڑی کھولی اور شکنتلا کے سر پر رکھتے ہوئے کہا کہ ہماری بیٹیاں جب سر کھول کر کھڑی ہوتی ہیں تو اچھی نہیں لگتی۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی پگڑی کو کھول کر اس لڑکی کے سر پر رکھا اور اس کا سر بند کر دیا۔ سر پہ ایک باپ کی طریقے سے ہاتھ رکھ کر بڑے ہی پیار اور محبت سے فرمایا کہ بیٹی تم سکون سے بیٹھو اور اپنی بات بتاؤ۔ اس نے اپنی پوری بات بتائی اور کچھ وقت وہ بادشاہ کے ساتھ محل میں رہی۔ پھر شکنتلا سے بادشاہ نے کہا کہ تو لوٹ جا اور اپنے باپ سے کہہ کہ شادی کی تیاری کرے۔ ڈولی سیناپتی کے محل میں اسی دن پہنچے گی جس دن کا وقت لیا ہے۔ شکنتلا سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کیا ہوا۔ بادشاہ ایک طرف مجھے اپنی بیٹی کہہ رہا ہے اور دوسری طرف اپنے جاہل سیناپتی کی بات کو ماننے کے لیے کہہ رہا ہے۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں اپنے گھر لوٹی۔ اس کے باپ پنڈت نے پوچھا، بیٹی کیا ہوا؟ تو وہ بولی، ایک ہی راستہ تھا، میں ہندوستان کے بادشاہ کے پاس گئی، لیکن انہوں نے بھی ایسا ہی کہا کہ ڈولی اٹھے گی، لیکن میرے دل میں ایک امید ہے، وہ یہ کہ میں جتنے دن وہاں پر رہی بادشاہ نے مجھے اتنے دن میں 15 بار بیٹی کہا، اور جب میں نے اپنے سر سے پگڑی ہٹائی تو بادشاہ نے اپنی پگڑی میرے سر پر رکھ کر کہا کہ بیٹیاں بے پردہ اچھی نہیں لگتی۔ ایک بادشاہ جسے اپنی بیٹی کہہ کر پکارتا ہو، وہ اپنی بیٹی کی عزت کیسے نیلام ہونے دے گا؟ مجھے صرف یہی امید ہے۔ یہ کہہ کر شکنتلا خاموش ہو گئی۔ پھر وہ دن آ گیا جس دن شکنتلا کی ڈولی سج دھج کے سیناپتی کے محل میں پہنچی۔ سیناپتی نے ڈولی دیکھ کر اپنی عیاشی کی خوشی میں فقیروں کو پیسہ لٹانا شروع کر دیا۔ جب پیسہ لٹا رہا تھا تب ایک کمبل پوش فقیر جس نے اپنے چہرے پہ نقاب اوڑھ رکھی تھی، اس نے کہا، میں ایسا ویسا فقیر نہیں ہوں، میں آپ کے ہاتھوں سے پیسہ لوں گا۔ اس نے جھٹک کر کہا، اتنے پیسے میں اپنی بیوی پر لٹا رہا ہوں، تو وہیں سے اٹھا لے۔ لیکن فقیر ضد پر اڑ گیا، میں آپ کے ہاتھ سے پیسہ لوں گا۔ تب اس نے اپنے ہاتھ میں کچھ اشرفیاں بھری اور کہا، لے، تو بھی میری دریا دلی کا مظاہرہ کرے گا، آج تو بھی دیکھے گا میں کتنا دریا دل انسان ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے وہ سکے فقیر کو دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کا ہاتھ آگے بڑھنا تھا کہ اس فقیر نے اپنے اوپر پڑے ہوئے میلے کچیلے اور پھٹے کپڑوں کو پھاڑ ڈالا اور اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ اس عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیناپتی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ہکا بکا رہ گیا کیونکہ اس کمبل میں کوئی فقیر نہیں بلکہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود تھے۔ انہوں نے کہا کہ تیرا ایک پنڈت کی لڑکی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا مسلمان حکومت پہ داغ لگا سکتا ہے۔ تو انسان نہیں حیوان ہے، اور میں حیوانوں کو اپنی فوج یا اپنی حکومت میں برداشت نہیں کر سکتا،
اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انصاف فرمایا، حکم دیا 4 ہاتھی منگوائے، سیناپتی کے دونوں ہاتھ پیر باندھے گئے اور اس میں آگ لگائی گئی اور چاروں ہاتھیوں کو الگ الگ سمتوں میں الگ الگ دشاؤں میں دوڑا دیا گیا اور سیناپتی کو چیر ڈالا گیا۔ پھر آپ نے پنڈت کے گھر پر ایک چبوترا تھا، اس چبوترے کے پاس 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی ادا کی اور دعا کی کہ اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے ایک غیر اسلامک لڑکی کی عزت بچانے کے لیے، انصاف کرنے کے لیے چنا۔ پھر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شکنتلا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹا 1 گلاس پانی دے دو۔ لڑکی پانی لے کر آئی، تب لڑکی نے دیکھا کہ حضرت اورنگزیب کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ لڑکی نے کہا، مہاراج آپ کے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ حضرت اورنگزیب لڑکی کی طرف پیار سے دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے مہاراج تب کہنا جب میں اپنے تخت پر ہوں، میں اس وقت تیرے گھر پہ ہوں اور تو میری بیٹی ہے، تو مجھے مہاراج نہیں بلکہ بابا کہہ کر پکار، مجھے اپنا باپ سمجھ، میں تجھے اپنی لڑکی سمجھتا ہوں۔ شکنتلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کر کہنے لگی، بابا ایک بیٹی جاننا چاہتی ہے کہ اس کے بابا کے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، جس دن دلی میں نے تیری فریاد سنی اور تجھے یہ کہہ کر ودا کیا تھا کہ جا، تو واپس جا اور اپنی ڈولی کے سجنے کا انتظام کر، جب تو وہاں سے چلی تھی، تیرا گھوڑا وہاں سے نکلا میرے محل سے، تو میں تجھے دیکھتا ہوا یہ اپنے دل میں عہد کر رہا تھا اور قسم کھائی تھی کہ جب تک میں اس لڑکی کو انصاف نہ دلا دوں اس وقت تک میری زبان پر ایک قطرہ پانی بھی حرام ہے۔ تب شکنتلا کے باپ پنڈت جی نے اور کاشی بنارس کے دوسرے ہندو بھائیوں نے اس چبوترے کے پاس ایک مسجد کی تعمیر کی جس کا نام دھنیڑا کی مسجد رکھا گیا، اور پنڈتوں نے اعلان کیا کہ یہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انصاف کی خوشی میں ہماری طرف سے انعام ہے، اور سیناپتی کو جو سزا دی گئی وہ انصاف ایک سونے کی تخت پہ لکھا گیا اور وہ آج بھی دھنیڑا کی مسجد میں موجود ہے۔ کئی برس تک، سینکڑوں برس تک اس مسجد کے متولی یعنی اس کی دیکھ ریکھ کرنے والے اسی خاندان کے پنڈت ہوا کرتے تھے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ سارا نظام بدل گیا، مگر مسجد ابھی موجود ہے اور بادشاہ کا انصاف جو سونے کی تخت پہ لکھا گیا تھا آج بھی دھنیڑا کی مسجد میں موجود ہے۔ اب آپ خود اس سے فیصلہ کیجئے کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی قوم، کسی مذہب کی مخالفت کرنے والے تھے یا وہ ایک انصاف پسند بادشاہ تھے۔ بے شک ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے مسلمانوں میں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے بادشاہ گزرے ہیں جن پر ہم فخر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ اگر اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں۔